آج ہم ایک کافی اہم قانونی فیصلے پر بات کر رہے ہیں، سغران بی بی کیس۔ اس کیس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک بنیادی سوال کا آپ کہہ لیں فیصلہ کیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا ایک ہی واقعے کے بارے میں اگر مختلف کہانیاں سامنے آئیں تو کیا ہر ایک کی الگ الگ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس اس فیصلے کے کچھ اہم نکات ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے کہ نہ صرف یہ جانیں کہ فیصلہ کیا تھا بلکہ یہ سمجھیں کہ اس کی اصل گہرائی کیا ہے اور ہمارے قانونی نظام پر اس کے کیا اثرات ہوئے۔ تو آئیے اس معاملے کی تھوڑی تفصیل میں چلتے ہیں۔ جی بالکل، یہ کیس جو ہے وہ قانونی طریقہ کار میں ایک بہت ضروری وضاحت لایا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر ایک ہی واقعے پر کئی ایف آئی آرز کٹ جائیں تو تفتیش کتنی الجھ سکتی ہے۔ نہ صرف پولیس کے لیے مشکل ہوتی ہے بلکہ عدالتوں پر بھی آپ دیکھیں بلا وجہ بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس فیصلے نے آپ کہہ سکتی ہیں اس الجھن کو دور کرنے کی ایک اہم کوشش کی۔ صحیح۔ تو یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ پس منظر کیا تھا اس کا؟ یہ کہانی ہے سن 2008 کی۔ لاہور میں شاہزرہ ٹاؤن کا علاقہ تھا۔ وہاں محسن علی نامی ایک شخص کی پولیس کے ساتھ ایک واقعے میں موت ہو گئی۔ پولیس نے اپنی طرف سے ایک ایف آئی آر درج کی، اس کا نمبر تھا 177۔ اس میں پولیس کا موقف تھا کہ محسن علی اور اس کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کی تھی اور جوابی کارروائی میں محسن علی مارا گیا۔ جی، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک پہلو تھا؟ جو محسن علی کی والدہ تھیں سغرانہ بی بی، انہوں نے اس سے بالکل مختلف بات کی۔ انہوں نے پولیس پر ایف آئی آر درج کروانے کی بجائے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور براہ راست میجسٹریٹ کے پاس ایک نجی شکایت، جسے پرائیویٹ کمپلینٹ کہتے ہیں، وہ دائر کر دی۔ اچھا، یہ نجی شکایت کب دائر کی جاتی ہے؟ جی، یہ قانونی راستہ عموماً تب لیا جاتا ہے جب متاثرہ فریق کو لگے کہ پولیس ان کی بات نہیں سنے گی یا صحیح کارروائی نہیں کرے گی۔ تو سغرانہ بی بی کا الزام یہ تھا کہ پولیس نے ان کے بیٹے کو ایک جعلی مقابلے میں جان بوجھ کر قتل کیا ہے۔ تو ایک ہی واقعہ لیکن دو بالکل مختلف کہانیاں، ایک پولیس کی، ایک متاثرہ خاندان کی۔ بالکل، اور اس طرح دو مختلف قانونی کارروائیاں بھی شروع ہو گئیں، ایک پولیس کی ایف آئی آر پر تفتیش اور دوسری میجسٹریٹ کے پاس نجی شکایت پر کارروائی۔ تو اسی صورتحال نے پھر سپریم کورٹ کے سامنے وہ بنیادی قانونی سوالات کھڑے کر دیے جن کا آپ نے شروع میں ذکر کیا۔ جی ہاں، بالکل، دو بہت اہم سوالات تھے جن کا جواب عدالت کو دینا تھا۔ پہلا تو یہ کہ کیا ایک ہی واقعے کے بارے میں اگر مختلف بیانات ہوں تو ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر جواب نفی میں ہے نہیں ہو سکتی، تو پھر اگر کسی واقعے کے بارے میں مختلف ورژن سامنے آئیں تو قانون کے مطابق انہیں کیسے ریکارڈ کیا جائے، ان کی تفتیش کیسے ہو۔ یہ آپ سمجھے وہ مرکزی نقطہ تھا جس پر ملک کی سب سے بڑی عدالت سے وضاحت چاہیے تھی۔ تو پھر عدالت نے اس گتھی کو سلجھایا کیسے؟ یقیناً قانون کو دیکھا ہوگا۔ بالکل، سپریم کورٹ نے فوجداری ضابطہ کار کوڈ آف کرمنل پروسیجر، جسے ہم CRPC کہتے ہیں، 1898 کا اور ساتھ میں پولیس رولز 1934 کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا۔ خاص طور پر چند سیکشنز اور قواعد بہت اہم نکلے اس معاملے میں۔ کون سے سیکشنز؟ پہلا تھا CRPC کا سیکشن 154۔ یہ وہ سیکشن ہے جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR کے اندراج کے بارے میں ہے۔ عدالت نے اس طرف توجہ دلائی کہ جب کسی قابل دستاندازی جرم کوگنیزبل آفینس کی اطلاع پولیس کو ملتی ہے تو ایک کیس رجسٹر ہوتا ہے اور اس کیس کو ایک منفرد نمبر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے یا یوں کہیں کہ قانون کا منشا یہ لگتا ہے کہ ایک واقعے کے لیے ایک ہی کیس رجسٹر ہو۔ اچھا، قانون میں کہیں نہ کہیں یہ بات پہلے سے ہی موجود تھی کہ ایک واقعہ ایک کیس۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، جی ہاں، اشارہ تو تھا۔ اور پھر اسی CRPC کا سیکشن 161 ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر تفتیش کے دوران انویسٹیگیشن کے دوران کوئی نیا بیان سامنے آئے، کوئی نئی معلومات ملے یا واقعے کا کوئی بالکل مختلف ورژن پتہ چلے، جو کہ اکثر ہوتا ہے تفتیش میں، جی بالکل، تو اسے اسی کیس کی تفتیش کے دوران سیکشن 161 کے تحت ریکارڈ کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی الگ سے نئے FIR درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیان، وہ معلومات اسی چلتی ہوئی تفتیش کا حصہ بننی چاہیے۔
یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ قانون میں پہلے سے اس کا حل موجود تھا۔ جی بالکل، بس شاید اس پر عمل درآمد میں وہ وضاحت یا یکسانیت نہیں تھی، یا اس کی اہمیت کو شاید اتنا سمجھا نہیں جا رہا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سیکشن 161 کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، یا شاید اس کی غلط تشریح ہوتی تھی جس وجہ سے دوسری ایف آئی آر درج ہو جاتی تھی؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، یا کم از کم عمل درآمد میں فرق تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز اہم تھی، وہ ہے پولیس رولز 1934 کا قاعدہ 25.2 اور اس کا ذیلی قاعدہ 3۔ یہ قاعدہ تفتیشی آفیسر یعنی آئیو پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ معاملے کی ہر ممکنہ پہلو سے تفتیش کرے اور اصل حقائق اور اصل مجرموں تک پہنچے، چاہے ان کا نام شروع کی ایف آئی آر میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو۔ اچھا، یعنی آیو کا کام صرف پہلی کہانی کو سچ ثابت کرنا نہیں؟ بالکل نہیں، آئیو کا کام ہے سچائی تک پہنچنا۔ تو یہ قاعدہ آئیو کو بہت وسیع اختیار دیتا ہے کہ وہ پہلی رپورٹ سے ہٹ کر بھی تمام معلومات، تمام شواہد کو دیکھے اور ریکارڈ پر لائے۔ تو جب آیو کے پاس یہ اختیار اور ذمہ داری پہلے سے موجود ہے تو پھر دوسری ایف آئی آر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بالکل یہی نکتہ تھا، عدالت نے بھی اسی طرف اشارہ کیا۔ تو ان سب قانونی نکات کی روشنی میں عدالت نے پھر کیا اصول، کیا گائیڈ لائنز دیں؟ جی، عدالت نے چند بہت ہی واضح اور اہم اصول قائم کیے۔ سب سے پہلا اور بنیادی اصول تو یہی تھا، ایک واقعہ ایک ایف آئی آر۔ جی، یعنی کسی بھی ایک واقعے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ایف آئی آر درج ہوگی۔ اور اگر بعد میں کوئی بھی اضافی معلومات آئیں، کوئی نیا زاویہ یا بالکل مختلف کہانی، وہ سب کچھ اسی پہلی ایف آئی آر کے تحت جو تفتیش ہو رہی ہے اسی کا حصہ بنے گا۔ اسے پولیس ڈائری یعنی کیس ڈائری یا جسے ضمنی کہتے ہیں اس میں درج کیا جائے گا۔ یہ اصول تو واقعی بہت اہم ہے۔ اس سے نہ صرف قانونی الجھنیں کم ہوں گی بلکہ شاید شہریوں کو بھی آپ کہہ لیں ایک ہی واقعے میں بار بار کی پولیس کارروائی سے کچھ تحفظ ملے گا۔ بالکل، یہ اس کا ایک اہم مقصد تھا۔ دوسرا اصول تفتیشی افسر کی آزادی اور ذمہ داری سے متعلق تھا، یعنی تفتیشی کی آزادی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیو کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام بیانات، تمام شواہد کی جانچ پڑتال کرے، چاہے وہ ابتدائی ایف آئی آر والے بیان سے بالکل الٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آئیو کا کام ہے سچائی تک پہنچنا، نہ کہ صرف پہلی رپورٹ کو صحیح ثابت کرنا۔ بالکل۔ اور ایک اور بہت اہم نکتہ تھا، وہ گرفتاری کے حوالے سے تھا۔ جی ہاں، تیسرا اصول گرفتاری کے اصول سے متعلق تھا۔ عدالت نے یہ بہت واضح کیا کہ صرف اس لیے کہ کسی کا نام ایف آئی آر میں آ گیا ہے، یہ گرفتاری کے لیے کافی نہیں ہے۔ پولیس کے پاس گرفتاری عمل میں لانے کے لیے ٹھوس شواہد یعنی کانکریٹ ایویڈنس کا ہونا ضروری ہے، ایسے شواہد جو اس شخص کے جرم میں ملوث ہونے کی طرف معقول اشارہ کریں۔ یہ بات تو عام آدمی کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ صرف ایف آئی آر میں نام آنے کا مطلب لازمی گرفتاری نہیں ہوتا، ثبوت بھی چاہیے۔ جی بالکل، یہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔ اچھا، اور آپ نے کہا تھا کہ اس خاص کیس میں ٹرائل کی رفتار کے بارے میں بھی کچھ ہدایت تھیں؟ ہاں، وہ اس کیس کے مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے تھا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ اس کیس کا ٹرائل 4 ماہ کے اندر مکمل کیا جائے۔ یہ کوئی عمومی اصول تو نہیں بنایا گیا، لیکن اس کیس میں یہ ہدایت دی گئی۔ ٹھیک، تو ان تمام اصولوں کی بنیاد پر پھر حتمی فیصلہ کیا ہوا زغران بی بی کی درخواست کا؟ عدالت نے فیصلہ یہ دیا کہ چونکہ محسن علی کی موت کے واقعے کی ایف آئی آر یعنی ایف آئی آر نمبر 177 پہلے ہی درج ہو چکی تھی، جی، اور سغران بیوی کی جو نجی شکایت تھی اس پر بھی میجسٹریٹ کے پاس کارروائی چل رہی تھی، تو لہٰذا ایک اور یعنی دوسری ایف آئی آر درج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سغران بیوی کی جو درخواست تھی دوسری ایف آئی آر کے اندراج کے لیے، اسے مسترد کر دیا گیا۔ اچھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ عدالت صرف یہی نہیں رکی۔ جی نہیں، عدالت نے ایک بہت اہم قدم آگے بڑھایا۔ انہوں نے ملک کے تمام صوبوں کے جو پولیس چیف ہیں یعنی انسپیکٹرز جنرل آف پولیس آئی جی پیز، ان سب کو ہدایت جاری کی۔ ہدایت یہ تھی کہ وہ اس عدالتی فیصلے کو، خاص طور پر یہ ایک واقعہ ایک ایف آئی آر والے اصول کو ملک کے ہر پولیس اسٹیشن تک پہنچائیں، اور نہ صرف پہنچائیں بلکہ اس پر سختی سے عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بڑا قدم تھا، یعنی صوبائی پولیس سربراہان کو براہ راست ہدایت دینا کہ اس عدالتی فیصلے کو نیچے تک نافذ کروائیں۔
جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت اس اصول کو صرف اس ایک کیس تک محدود میں ہی رکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ پورے ملک میں پولیس کے کام کرنے کے ایک لازمی حصہ بن جائے۔ یہاں یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس ہدایت پر واقعی اس طرح سے عمل درآمد ہوا بھی ہے یا نہیں؟ کیا زمینی سطح پر تبدیلی نظر آئی؟ اگرچہ شاید ہمارے ذرائع اس پر مزید کچھ نہ بتائیں، لیکن یہ سوال اہم ہے۔ بالکل، دیکھیں فیصلوں کا نفاذ ہمیشہ ایک چیلنج رہتا ہے۔ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، عملی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن کم از کم قانونی پوزیشن جو ہے وہ اس فیصلے سے بالکل واضح ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا، نچوڑ یہ نکلا کہ اس فیصلے نے یہ بات پکی کر دی۔ ایک واقعہ، ایک ایف آئی آر، بعد میں جتنی بھی معلومات آئیں، جتنے بھی مختلف بیانات ہوں، چاہے وہ پہلے بیان سے کتنے ہی متضاد کیوں نہ ہوں، وہ سب اسی ایک کیس کی تفتیش کا حصہ بنیں گے، انہیں الگ سے ایف آئی آر کے طور پر درج نہیں کیا جائے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس فیصلے کا بنیادی مقصد تھا قانونی نظام میں خاص طور پر ایف آئی آر کے اندراج اور ابتدائی تفتیش کے مرحلے میں وضاحت لانا، غیر ضروری ایف آئی آرز کے اندراج کی حوصلہ شکنی کرنا اور پولیس اور عدالتی کارروائی کو زیادہ منظم اور مؤثر بنانا۔ امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ اسے تفتیش کا معیار بہتر ہو اور متضاد بیانات کو ایک ہی کیس فائل میں رکھ کر غیر جانبداری سے جانچا جا سکے۔ یہاں ایک آخری بات، ایک سوچنے کا نقطہ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ قانون اور عدالتی فیصلہ تو بہت واضح ہے، ایک واقعہ، ایک ایف آئی آر اور تفتیشی افسر تمام پہلوؤں کو دیکھے، لیکن کیا عملی طور پہ، خاص طور پہ ایسے کیسز میں جہاں پہلا بیان یعنی پہلی ایف آئی آر خود پولیس کی طرف سے ہو، جیسا کہ اس کیس میں تھا، کیا تفتیشی افسر پر کوئی آپ کہہ لیں اندرونی یا بیرونی دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ پہلی کہانی پر ہی زیادہ توجہ دیں؟ جو متضاد بیانات بعد میں آتے ہیں، کیا انہیں واقعی اسی غیر جانبداری اور گہرائی سے جانچا جاتا ہے جیسا کہ قانون کا منشا ہے؟ یہ ایک بہت اہم عملی سوال ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جس پر شاید نظام کو مسلسل غور کرنے اور بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ قانون بنا دینا ایک بات ہے، اس پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد یقینی بنانا وہ اصل امتحان ہے۔ بالکل صحیح، یہ ایک جاری عمل ہے۔